حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے تھے۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا، میں تھک گیا ہوں، کھانا لاؤ۔ اس نے کہا، جب چٹان پر ہم سفر کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ لیا اور وہ اس میں چلی گئی۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر اسی جگہ پر واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود تم سے نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا، ورنہ اور نہ ہی کوئی سوال کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو حضرت خضر علیہ السلام اس اللہ کے نیک بندے نے کشتی کا کنارہ توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر بہت ناراض ہوئے اور کہا، تم نے خامخواہ کشتی کو توڑ دیا، اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا، میں بھول گیا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر ڈالا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہا، بغیر قصور کسی کو نہیں مارنا چاہیے، آپ نے اس کو کیوں مارا؟ آپ نے بہت برا کیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے۔ پھر دونوں میں بہت بحث ہوئی اور کول قرار ہوا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو کہ گرنے والی ہے۔ اس کو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں نے مل کر درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کی مزدوری مانگ لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے آپ ان قصوں کا مطلب سن لیجئے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرایہ پر چلایا کرتے تھے اور اس سے اپنے گھر والوں کا اور اپنا گزارا کرتے تھے، مگر دریا کے اس طرف ایک بادشاہ رہتا ہے جو زبردستی کشتیاں چھین لیتا تھا۔ میں نے اس کو توڑ دیا کہ عیب دار ہونے کی وجہ سے وہ بادشاہ اس کو نہیں چھینے گا، جس سے غریب آدمی کے گھر کا چولہا جلتا رہے گا۔ رہا لڑکے کا سوال تو اس کے ماں باپ بہت ایماندار تھے، مگر یہ لڑکا کافر اور مشرک تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں ڈرتا تھا کہ اس کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے میں نے اس بدبخت کو قتل کر دیا کہ اللہ بہت مہربان ہے اور ان کو نیک بیٹا عطا کرے گا۔ اور رہی بات دیوار کی تو دیوار شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کے والد نے دولت دفن کی تھی۔ ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا، اگر دیوار خود گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے اور یتیم بچوں کا حق مار لیتے جو ان کے باپ نے ان کے لیے چھپا کر دفن کی تھی۔ اس لیے میں نے اس دیوار کو بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ یہ جو کچھ ہوا میرے اور تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہی وہ باتیں تھیں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ایک عرصہ تک بنو اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کی تاکید کرتے رہے۔ آخر کار وہ اپنے اللہ پاک سے جا ملے جس نے ان کو بھیجا تھا۔ جو قوم بہت عرصہ تک کسی کی غلام رہتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے، غیرت بہادری ختم ہو جاتی ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ بار بار وہی غلامی کی باتیں کرے جس طرح بنو اسرائیل نے آزاد ہونے کے بعد کی۔ ہمیں حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت ان کی زندگی میں بھی کرتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ بے شک وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، اسی لیے جب کوئی قوم شیطان کے بہکاوے میں آ کر برائی اور شرک اور بت پرستی کی طرف جاتی رہی، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو پیغمبر بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ شرک اور برائی سے پاک رہیں اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ جو لوگ
راہ راست پر آ جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے فضل فرماتے تھے، اور جو برائی اور بت پرستی کرتے تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عذاب بھیجتے تھے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک انسان بنائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔